بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کے لیے نریندر مودی ایک بہترین آپشن ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت دینا قابل مذمت ہے۔ پوپ فرانسس۔ عدلیہ کے غلط فیصلوں نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ نواز شریف۔ فرانس میں خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ سابق صدارتی امیدوار۔ یہ جج نامنظور۔ عمران خان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تاریخ رقم کر دی۔ سیاہ جامن بلڈ پریشر سے لے کر پھیپھڑوں تک مفید۔ پرویز خٹک کا عمران خان کو 9 مئی کا ذمہ دار ٹھہرانا بیہودہ الزام ہے۔ پی ٹی آئی۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ بھارت میں سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی جانب سے ایمرجنسی لگائے جانے کو 48 برس ہو گئے ہیں۔ 1975 سے 77 میں اندرا گاندھی کی حکومت میں لگائے جانے والی 21 ماہ کی ایمرجنسی سے نریندر مودی کی 9 سالہ کی حکومت کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ مودی کی حکومت ہندو بالادستی کے لیے بھارت کی سیکولر جمہوریت کو ختم کرنے میں مصروف عمل ہے۔ بھارت میں لوگوں کے درمیان مذہبی تفریق پیدا کرنے کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، جس نے منی پور میں اپنا رنگ دکھایا ہے۔ بالکل اسی طرح مقبوضہ وادی میں بھی عوام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے یہی حکمت عملی اپنائی گئی تھی۔ تو کیا اب امریکہ چین کو کمزور کرنے کے لیے نریندر مودی کو استعمال کرنا چاہتا ہے؟ کیا امریکہ سے اتحاد کے لیے بھارت کی اس پیش رفت کو نئی سرد جنگ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے، اور اگر مودی کی قیادت میں بھارت سے ایسے ہی کردار کی توقع ہے جیسا ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، تو پھر جمہوریت کے بارے میں امریکہ کی بڑی بڑی باتوں پر کیا کہا جائے؟ جو بائیڈن کے ساتھ پریس کانفرنس میں نریندر مودی سے جمہوریت کی پسپائی کے حوالے سے جو سوالات پوچھے گئے یا انہوں نے ان سوالات کو جس طرح نظر انداز کیا، اس سے بھی کسی نے کوئی نتیجہ اخذ کیا؟ اصل مسئلہ دوستو یہ ہے کہ امریکہ ماضی کی طرح ایک بار پھر جمہوریت کی تباہی میں ملوث ہو رہا ہے۔ جو سوال نریندر مودی سے پوچھا گیا وہ دراصل جو بائیڈن سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ امریکہ کے بڑے بڑے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں۔ اس کی ایک مثال افغانستان بھی ہے۔ جب امریکہ افغانستان میں نہیں ہچکچایا تو آخر بھارت کے ہندو راشٹر بننے کے امکانات امریکہ کو کیوں پریشان کریں گے؟ اندرا گاندھی نے کیسے جمہوریت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی اور کیسے ان کی ایمرجنسی کا دور ناکام ثابت ہوا تھا؟ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر اندرا گاندھی نے ملک میں جمہوریت کو معطل کیا؟ ایک مذہبی تحریک جماعت اسلامی اور ہندو انتہا پسند جماعت دونوں ہی ان کے نشانے پر تھی۔ روس کی حامی کمیونسٹ پارٹی اور بال ٹھاکرے نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کی حمایت کی تھی۔ یہ عالمی معاملہ نریندر مودی کے عروج اور امریکہ کے ساتھ ان کے ہاتھ ملا لینے سے واضح ہے، لیکن دوستو اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کو عالمی تناظر میں اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس وقت نیا نیا وجود میں آنے والا ملک بنگلہ دیش بھی روس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، لیکن پھر 15 اگست 1975 کو ایک فوجی بغاوت نے مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے بیشتر افراد کا خاتمہ کر دیا۔ اس وقت بھارت میں اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کو صرف 2 مہینے کا عرصہ ہی گزرا تھا۔ اس بغاوت نے سیاست کے بھارت مخالف چہرے کو چائنا اور امریکہ سے دوستی میں تبدیل کر دیا۔ جب منموہن سنگھ یا اے بی واجپئی بھی اتنے ہی امریکہ کے حامی تھے جتنے مودی ہیں، تو جو بائیڈن نریندر مودی پر اتنا اعتماد کیوں کر رہا ہے؟ واجپئی نے اتحادیوں کے رد عمل کے خوف سے عراق میں ہندوستانی فوجی نہیں بھیجے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو امریکہ کے لیے نریندر مودی ایک بہترین آپشن ہے۔ عیسائیوں کے رہنما پوپ فرانسس نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی
کہ اس کام کی اجازت دینا قابل مذمت ہے۔ پوپ فرانسس نے مزید کہا کہ کوئی بھی کتاب جسے اس کے ماننے والے مقدس سمجھتے ہیں وہ کتاب قابل احترام ہونی چاہیے، اور آزادی اظہار رائے کو کبھی بھی دوسروں کی تذلیل کے بہانے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس قسم کا اقدام مسترد اور قابل مذمت ہے۔ گزشتہ روز دوستو ایک غیر معمولی اجلاس میں اسلامی تعاون تنظیم نے بھی اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے قرآن پاک کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات اختیار کرنے پر زور دیا۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی سویڈن حکومت کی اجازت ملنے کے بعد پولیس کی موجودگی میں کی گئی تھی۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے ہی ہمیشہ پاکستان کو مشکل سے نکالا اور اب بھی پاکستانی معیشت کو بھنور سے نکالے گی۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ عدلیہ کے غلط فیصلوں سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ گزشتہ دور میں ججز پر دباؤ ڈال کر بھی غلط فیصلے صادر کروائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آ کر پاکستان سے مہنگائی ختم کر دیں گے اور نون لیگ کی آنے والی حکومت مسائل پر جلد قابو پا لے گی۔ نواز شریف نے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کیا۔ دوستو یاد رہے کہ نواز شریف ان دنوں دبئی میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے کئی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دوست ممالک کی قیادت سے بھی رابطے کیے ہیں۔ نواز شریف کی جلد وطن واپسی کے لیے صلاح مشورے جاری ہیں۔ الیکشن کے حتمی اعلان کے ساتھ ہی نواز شریف وطن واپس لوٹ آئیں گے۔ فرانس کے معروف سیاستدان اور سابق صدارتی امیدوار ایرک زیمور نے کہا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرانس میں خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے ملک میں جاری موجودہ بدامنی اور وسیع پیمانے پر عوامی احتجاج کو خانہ جنگی شروع ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خانہ جنگی عوام اور حکمرانوں کے درمیان ٹکراؤ کا نام ہے، اور یہ ٹھیک وہ چیز ہے جو اس وقت فرانس میں دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فرانس کے گلی کوچوں میں آج جس صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب مہاجرین سے متعلق حکومت کی پالیسیاں ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ہفتے فرانسیسی پولیس نے ایک مراکش نژاد 17 سالہ نوجوان کو گولی مار کر مار دیا تھا، جس کے بعد ملک بھر میں وسیع پیمانے پر عوامی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے کانسٹیبل کی جانب سے گاڑی روکنے کے حکم کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ناہل نامی اس نوجوان کی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر جاری ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہو جانے کے بعد فرانسیسی عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ حالیہ عوامی احتجاج اور مظاہرے زرد جیکٹس نامی تحریک کے بعد صدر میکرون کو درپیش شدید ترین سیاسی اور سیکیورٹی بحران ہے۔ اگرچہ پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عوامی احتجاج پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ اکثر شہروں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں بھی انجام پائی ہیں۔ 5 دن پہلے شروع ہونے والا یہ احتجاج اب بھی پورے زور و شور سے جاری ہے۔ عمران خان نے توشہ خانہ ٹرائل کے خلاف سماعت کرنے والے چیف جسٹس عامر فاروق پر مشتمل بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست کر دی۔ عمران خان نے اپنے وکیل کے ذریعے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ عمران خان نے توشہ خانہ کیس کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی درخواست کرتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ یقین ہے کہ اس بینچ سے شفاف اور غیر جانبدارانہ انصاف نہیں ملے گا۔ درخواست ہے کہ چیف جسٹس عمران خان کی درخواستیں سننے سے معذرت کر لے اور کیس دوسری عدالت کو منتقل کر دے۔ IMF کے ساتھ معاہدے کے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پہلے دن ہی زبردست تیزی کے ساتھ کاروبار کا آغاز ہوا۔ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلنے کے بعد عید الاضحیٰ کی تعطیلات ختم ہوتے ہی ہفتے کے پہلے دن کاروبار شروع ہوتے ہی نئی تاریخ رقم ہوگی اور انڈیکس میں 2000 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھرپور تیزی ہونے پر سرگرمیاں 1 گھنٹے کے لیے معطل کر دی گئیں اور کاروباری قانون کے مطابق اسٹاک کی خرید و فروخت روک دی گئی۔
مارکیٹ کھلتے ہی 100 انڈیکس 1961 پوائنٹ اضافے پر ٹریڈ ہوا، بعد میں جو بڑھتے بڑھتے 2471 پوائنٹس اضافے تک جا پہنچا۔ یاد رہے دوستوں کہ اس سے پہلے 11 اپریل 2022 کو انڈیکس میں 1700 پوائنٹس کے اضافے کو بلند ترین ریکارڈ قرار دیا گیا تھا۔ جامن اپنے کیمیائی خاص کے ساتھ بہت سے طبی فوائد بھی رکھتا ہے۔ پاکستان میں بہت اچھے معیار کا نامیاتی جامن دستیاب ہے۔ جامن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کی رنگت پر جامنی رنگ غالب ہوتا ہے اور گودا سفید ہوتا ہے، اور دوسرا سیاہ جامن ہے جس کا گودا اندر سے بنفشی رنگ کا ہوتا ہے۔ طب میں اس کے پتے اور چھال بھی کئی بیماریوں میں مفید پائے گئے ہیں۔ معدے اور آنتوں کی بیماریوں میں یہ ایک مفید غذا ہے۔ جامن میں موجود وٹامن اے اور وٹامن سی مجموعی طور پر آنتوں کی حرکات اور دیگر کی کیفیات کو بہتر بناتا ہے۔ جامن میں فائبر کی غیر معمولی مقدار موجود ہوتی ہے اور کیلوریز بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اسے اپنی غذا میں شامل کر کے وزن گھٹانے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ سیاہ جامن کھانے سے پیاس کم لگتی ہے اور یہ خون میں شوگر کی مقدار قابو میں رکھتی ہے۔ حکیم حضرات اس کو شوگر کے علاج میں تجویز کرتے ہیں۔ پھیپھڑوں اور دل کا محافظ، اینٹی آکسیڈنٹس اور دیگر اجزاء سے بھرپور جامن سینے کی رطوبت بھی کم کرتا ہے۔ اسے کھانے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں اور سانس کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے۔ جامن کھانے سے کولیسٹرول میں کمی واقع ہوتی ہے اور بلڈ پریشر بھی معمول پر رہتا ہے۔ یہ دل کی شریانوں کی تنگی کو بھی کم کرتا ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر پرویز خٹک کو پارٹی کے کیے گئے فیصلوں سے اختلاف تھا تو اسی وقت عہدے اور پارٹی رکنیت سے مستعفی کیوں نہ ہوئے۔ پی ٹی آئی والے پارٹی سے اختلاف پر پرویز خٹک پر پل پڑے اور پرویز خٹک نے عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ اور بیہودہ الزام ہے۔ پرویز خٹک بطور صوبائی صدر پارٹی کے تمام فیصلوں میں مکمل طور پر شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے۔ پرویز خٹک کو پریس کانفرنس کے بعد عمران خان کے فیصلے غلط نظر آنے لگے۔ عمران خان نے پچھلے 1.5 سال میں 100 سے زائد جلسے کیے لیکن ایک گملہ تک نہ ٹوٹا۔ 9 مئی کے ہنگاموں کے وقت عمران خان ریاست کی قید میں تھے اور ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پرویز خٹک جھوٹے الزامات لگانے کی بجائے فیصلہ کریں کہ انہوں نے پارٹی میں رہنا ہے کہ نہیں۔ پرویز خٹک اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان پر بے بنیاد الزامات لگا کر یہ اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ میں ایک ملازم کو نوکری چھوڑنے کے بعد واجبات سکوں سے بھری ٹرالی کی صورت میں ادا کیے گئے۔ امریکی ریاست جارجیا کے رہائشی اینڈریاس نے جب نوکری سے استعفیٰ دیا تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ملنے والے واجبات کس طرح ان کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ جاب چھوڑنے کے بعد جب انہیں فون پر اطلاع دی گئی کہ واجبات کوریئر کے ذریعے گھر بھیج دیے گئے ہیں تو وہ بہت خوش تھے کہ آخری تنخواہ اور دیگر واجبات یکمشت ملیں گے۔ چیک ملنے کی امید پر جب وہ اپنے گھر پہنچے تو ڈاکیا وہاں چیک کی بجائے سکوں سے بھری ایک ٹرالی لیے انتظار کر رہا تھا۔ یہ صورتحال اینڈریاس کے لیے صرف حیران کن ہی نہیں بلکہ پریشان کن بھی تھی۔ بقایا جات سکوں کی صورت میں دیے گئے تھے اور وہ بھی تیل اور چکنائی سے اٹے ہوئے۔ اب انہیں سکوں کو استعمال کرنے کے لیے پہلے ایک ایک کر کے سکوں کو اچھی طرح دھو کر چکنائی ہٹانا ہوگی جس میں کافی وقت لگے گا۔ دوسری طرف کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار اسے اپنے سابق کولیگ سے محض ایک مذاق قرار دیتے ہیں، لیکن اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ ایک بچکانہ حرکت ہے جس کے خلاف وہ محکمہ محنت افرادی قوت سے رجوع کریں گے۔ دنیا بھر میں اسکول کی عمر کے تقریباً 1 ارب 30 کروڑ بچوں کے پاس گھر میں انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے، جس کے باعث وہ تعلیمی مواقع سے محروم ہیں۔ بڑے آمدنی والے ممالک میں اسکول کی عمر والے 86% بچوں کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی کی سہولت ہے، جبکہ کم ترین آمدنی والے ملکوں میں یہ تناسب 6% ہے۔ افریقہ اور جنوبی ایشیا میں تقریباً 90% بچوں کی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 25 کروڑ بچوں کو کورونا کی عالمی وبا کے دوران
اسکول بند ہو جانے کی وجہ سے آن لائن کلاسز لینا پڑ رہی ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔